السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دراصل سود سے پاک معیشت جو ہے یہ حکومتی درجے کی بات ہے۔ اس وقت جو ہمارے اوپر اتھارٹی مسلط کر دی گئی ہیں یہ شاید ہمارے گناہوں کی سزا بھی ہے اور ہماری اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ بھی ہے۔ آج اگر اس دھرتی پر چونکہ اللہ والوں کا راج ہے، یہ اللہ والوں کے دم قدم سے دھرتی قائم ہے۔ پاکستان بنانے سے لے کر آج تک یہاں اگر خیر و عافیت سے آپ کی رات گزر جاتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ والوں کا ساتھ ہے، اور اللہ والوں کی اولادیں اور اللہ والوں کے نمائندے اور اللہ والوں کے ساتھ محبت کرنے والے اس بات کا عزم کر لیں کہ ہم نے پاکستان میں قرآن کا نظام نافذ کرنا ہے۔ اتفاق یہ ہے 1947 کا دن جب 14 اگست کا تھا تو وہ رات لیلۃ القدر تھی۔ ہمیں انڈیکیشن بھیجی گئی جہاں تک اس وقت کی قیادت کا تعلق ہے، مشائخ الزام، علماء کرام اور پاکستان اور انڈیا کے اندر جہاں جہاں بھی شمع رسالت کے پروانے تھے، حضور کی محبت میں پوری ریاست پاکستان کے نام کر دی گئی۔ اس وقت بھی پاکستان دشمنی میں خارجی لوگ شامل ہیں۔ تو خارجی تو وہ فتنہ ہے نا، ہٹ کر ہم جائیں گے تو نہ ہماری دین ہے نہ ہماری دنیا ہے، اس کو افسر کرو۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف تعلیمات دی، مختلف رائے سے لوگوں کو مسجد کی طرف راغب کیا، تو ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ طائف میں جو کافر تھے، جو غیر مسلمان تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کرنے کے لیے گئے تو وہاں محاصرہ کیا تقریباً 20 دن، اور اس کے بعد جب جناب تشریف واپس آئے تو طائف کا سکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا ہے تو عرض کرتا ہے جی ہم سارا طائف سلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہماری 3 شرائط ہیں۔ کیا کہا کہ ہم مجرد ہیں۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العزت حمد و ثنا راقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل قدر انتہائی مقدس ہستیاں جو یا خاموشی اختیار کرتا ہے یا اس مقام پر جب کہ ایمان کو ترازو میں تولا جا رہا ہے وہ کس درجے پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ جو سیمینار ہے پاکستان میں سود سے پاک معیشت کا بھی تھا، یہ بھی دراصل ہمارے سامنے اس زمانے میں ہماری ایمان کی آزمائش بن کر سامنے کھڑا ہے کہ آیا ہمارا ایمان وہ ہے کہ برائی کو دیکھ کر اس کو ہاتھ سے روکتے ہیں، یا ایمان ہمارا اس لمحے پر ہے
کہ اس کے خلاف زبان سے بولتے ہیں، اظہار خیال کرتے ہیں، یا اس لمحے پر ہمارا ایمان خاموش ہو چکا ہے کہ خاموشی اختیار کرتے ہیں اور بولتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، شکرانہ کرنا چاہیے کہ اس زمانے میں اگر اس سود جیسی لعنت کے حوالے سے بھی ملک پاکستان میں نظام بنے گا تو جس کی کاوش بھی ہوگی اس میں امام حسن کونسل پاکستان کا نام بھی اللہ رب العزت کے محبوب کے در پر لکھا جائے کہ وہ بھی کوشش کرنے والے تھے۔ ہماری طرف سے، آستانہ کی طرف سے بڑا شکریہ کہ آپ نے ہمیں عزت افزائی بھی دی اور اس نیک کام کے لیے شرکت بھی اختیار کی، آپ کے ساتھ ہمدردی کے لیے بھی، کوشش کے لیے بھی، اور اس بارگاہ میں اپنی حاضری لگانے کے لیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مرحلے میں کامیاب و کامران فرما دے۔ یہ سود ایک لعنت بن چکا ہے اور یہ لعنت ملک سے ختم اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ملکی طور پر بھی اس کی سرپرستی نہ ہو۔ ایک انگلش میں بڑا مشہور مقولہ ہے، یہ جو ٹریڈ ہم کر رہے ہیں، فلیگ کمز آفٹر دا ٹریڈ۔ جب انسان کسی کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے تو تجارت کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اس ملک کا نظام اور اس ملک کا جھنڈا بھی آپ کے ملک پر آ کے لگ جاتا ہے۔ یہ جو ٹریڈ ہماری پوری دنیا کے ساتھ ہو رہی ہے، اس ٹریڈ کے ساتھ کیونکہ ہم مقروض ملک ہیں، غریب ملک ہیں، اور سود کا تصور بھی یہی ہے کہ وہ ایک مقررہ مدت کے اوپر، مقررہ وقت کے اوپر ایک رقم کو متعین کیا جاتا ہے کہ اتنا لمحہ، اتنے کم ٹائم کے لیے آپ کو رقم دے رہے ہیں، اس پر اتنی معینہ مقدار اماؤنٹ کی ہم اضافہ لیں گے۔ تو وہ جو اضافہ دینے کے لیے شرط قائم کی جاتی ہے وہ شرط ہی سود ہے۔ بہرحال گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کے آگے اپنی حاضری لگانے کے لیے کہ اس زمانے میں بھی ہم عملی کاوش کر رہے ہیں، وہ امام حسن کونسل پاکستان کو بھی خراج تحسین ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کرے کہ ملک پاکستان میں بلا سود بینکاری کا نظام عمل میں آ جائے، ہماری زندگیوں میں ہی آ جائے۔ اللہ رب العزت آپ کی اور ہماری اس کاوش کو قبول و علیہ السلام کی شان میں اس طرح تذکرے نہیں ہوتے، اور دوسرا بیڑا امام حسن کونسل نے یہ تیاری جو کہ سود سے پاک پاکستان اور سود سے پاک معیشت کا بیڑا کھایا ہے، اس کا مقصد کہ ہر ضلع میں، ہر جگہ پاکستان امام حسن کونسل اپنا یہ ایک اویئرنیس پروگرام دے رہی ہے، آپ نے سیمینار کر رہی ہے کہ جس میں حضرت احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام، معزز سامعین، حاضرین، علماء کرام، وارثان منبر و محراب، اصحاب اقربین، اہل محبت و طریقت، اسٹیج پر جلوگر قابل قدر شخصیات اور نہایت ہی میرے عزیز ناصر عباس قادری ایڈوکیٹ صاحب، میں سب سے پہلے تو اپنے عزیز اور چھوٹے بھائی کا اس بات پر ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے ایسے خوبصورت عنوان کے ساتھ امام حسن کونسل کے زیر اہتمام جو سیمینار سجایا، پاکستان میں سود سے پاک معیشت، اور پھر اس سیمینار کا منعقد ہونا، اگرچہ سال کے اندر کسی دن بھی اس کا انعقاد کیا جائے، اس کی ضرورت اہمیت ہے، لیکن میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس
موضوع پہ کوئی زیادہ روشنی ڈال سکوں گا، کیونکہ اب میں تو زندگی میں بس اسلام، فنکشنل اسلام ہی سیکھا ہے کہ روزمرہ کے لیے ضروری ہے دین اسلام کا مطالعہ کام کیا ہے۔ پتہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پرانے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا صَلَاتِ وَرُسُلِهِ وَأَخْبَرَ وَمَعْتُمْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے محبوب السائل والمحروم، وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں محبتوں کا خیرات پیش کرنے کے بعد اسٹیج پر رونق افروز حضرت پیر طریقت پیر سید مبارک حسین شاہ صاحب دامن برکاتہ العالیہ اور امام حسن کونسل کے سربراہ برادر محمد چشتی صاحب، محترم المقام جناب پروفیسر شاکر صاحب، ہمارے آڈینس میں تشریف فرما ہے محترم پروفیسر فیاض فیضی صاحب، انتہائی قابل شخصیت ہیں، اور امام حسن کونسل کے محترم ناصر عباس صاحب، افضال محمود صاحب اور دیگر جتنے بھی اس کونسل کے متعلقین ہیں، ان کو میں یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اس اسٹیج پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ علامہ حافظ نقیب احمد چشتی صاحب اور میرا تقریباً کوئی 10-12 سال کا کلاس فیلو رہنے کا ایک دور ہے۔ ان کے اندر جو جذبہ ہے کہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ ہو اور اس ملک کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول کا نظام ہے اس کی برکات ظاہر ہوں، اور یہ حقیقی معنوں میں پاکستان کا مطلب کیا، سارے اونچا بولو ذرا، لا الہ الا اللہ۔ یہ کل بھی میں نے کلپ دیکھے، صرف ایک جلسہ تھا جس میں ایک سیاسی جماعت کا سربراہ یہ نعرہ لگا رہا تھا، وگرنہ سیاسی جماعتوں کے قائدین اور مرکز یہ نعرہ بھی نہیں لگاتے۔ جس نعرے کے لیے 15 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس ملک میں جو نظام ہوگا وہ لا الہ کا نظام ہوگا، ڈیوائن پولیٹیکل، سوشو پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم ڈیوائن سسٹم ہوگا، الہامی نظام ہوگا، مین میڈ نہیں ہوگا۔
اور انسانوں کا خود ساختہ نظام نہیں ہوگا، لیکن بدقسمتی دیکھیے اس معاشرے کی کہ لارڈ میکالے نے 1936 میں سپریم کورٹ آف انڈیا کے ممبر کی حیثیت سے یہاں آیا اور اس نے ایک کئی پر ایک نظام و نصاب تعلیم دیا اور دیتے ہوئے اس نے کہا تھا وی وانٹ اے جنریشن انڈین بائی برتھ اینڈ انگلش بائی ہارٹ۔ ہم اس نظام تعلیم کے ذریعے، اس نصاب تعلیم کے ذریعے ایسی نسل تیار کریں گے کہ پیدائشی طور پر ہندوستانی ہوگی، لیکن ذہنی اور فکری اعتبار سے وہ انگریز کی غلام ہوگی، انگریز کی فکر کی ترجمان ہوگی۔ اور مجھے ان کی مکاری اور عیاری کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مطلوب چال کامیاب ہوئی ہم دیکھتے ہیں، اور انہوں نے اس نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کے نتیجے میں ایسے ہی لوگ تیار کیے جو اسمبلیوں میں پہنچے اور انہوں نے وہاں پر جا کر دین کی بات نہیں کی، لا الہ اور محمد رسول اللہ کی بات نہیں کی، اللہ اس کے رسول کی بات نہیں کی، وہ افران کی ہی ترجمانی کرتے رہے، وہ سامراج کے ہی جنٹ رہے، مغربی طاقتوں کو ہی وہ خوش کرتے رہے۔ اقبال نے کہا تھا بتوں سے کچھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، بتوں سے کچھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اسی چیز کا نام کافری ہے کہ جو ہے غیروں کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ کاش تو نے ان ظاہری بتوں کو توڑا ہوگا تو خدا اگر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے سے اس اٹھنے والی تحریک جو رسول اللہ کی قیادت میں اٹھی ہے، اگر روم اور ایران کی طاقتوں کو غلامان محمد کے سامنے جھکا سکتا ہے تو آج بھی اللہ کا قرآن پاک بھی ہمارے پاس ہے، مصطفیٰ کریم کی سنت بھی ہمارے پاس ہے۔ کوئی ڈیوائن بک اس وقت اوریجنل فارم میں موجود نہیں ہے، نہ قرآن، نہ زبور، نہ انجیل، ان سب کی کلیکشن آف بکس ہے جس کو بائبل کہتے ہیں۔ اور میں امریکہ میں رہتا ہوں، مجھے پتا ہے ہر سال اس بائبل کا ریوائزڈ ایڈیشن آتا ہے۔ کلیم یہ ہے کہ بک آف گاڈ ہے اور ہر سال ریوائزڈ ایڈیشن آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو پچھلے سال غلطیاں تھیں نا، اب ہم نے ان کے امینڈمنٹ کر کے وہ غلطیاں درست کر دی ہے۔ مسلمانوں ہم قربان نہ چاہیں، قرآن حکیم جو کتاب حیات بھی ہے، زندگیاں تقسیم کرتی ہے، جو لفظ جو حرف مصطفیٰ کے قلب منیر پر نازل ہوئے، آج تک وہی قرآن ہمارے پاس یہی وقتی طور پر اس کی نبوت علاقائی تھی، مقامی تھی، زمانی تھی۔ جو مصطفیٰ کریم نے کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو پوری انٹائر ورلڈ کے لیے، پوری ہیومینٹی کے لیے، پوری ورلڈ کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، تو وہ ایک ایسا پیریڈ تھا، ایک سٹرگلنگ فیز تھا جس میں حضور نے صرف میریکلز نہیں کہ معجزات راتوں کو دعا مانگنے کو صبح سارے کافر مار چکے، نہیں، ہیومن بیسس پر رسول اللہ نے سٹرگل فرمائی ہے، انسانی بنیادوں پر جدوجہد فرمائی ہے، جس میں طائف کا مشکل ترین وہ اندھیری طائف کے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہاں جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، تفصیل میں لانے کا تو وقت نہیں ہے۔ جب مدینہ طیبہ حضور تشریف لاتے ہیں، پہلے 6 ماہ کے بعد جو سب سے پہلی اکنامک اسٹریٹجی اللہ کے رسول نے اختیار کی ہے، معاشی حکمت عملی ہے، وہ یہ کہ اتنی بڑی مہاجرین کی تعداد صحابہ کرام مائیگریٹ کر کے آئے ہیں مکہ مکرمہ ٹو مدینہ کے سائل سے، ان کے جو ہے اکنامک ایشوز سے کہ معاشی طور پر اتنی بڑی تعداد کو مدینہ طیبہ میں ایڈجسٹ کیسے کرا ہے۔ پوری دنیا میں مہاجرین کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو اکنامک پالیسی دی، حضور نے ارشاد فرمایا
انصاری صحابی سے، ان سے جو انصار سے جو میزبان تھے، اور ساتھ مہاجرین کو مخاطب کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا پہلے اگر کمانے والا ایک تھا، کھانے والے 8 تھے، تو ایک کمانے والا کما کر لاتا 8 پاتے، اسی حساب سے گھر کی معیشت چلتی، گھر کا نظام چلتا۔ آپ فرمایا انصاری کھڑا ہو جائے، میں ساتھ مہاجر کو کھڑا کرتا ہوں۔ یہ مہاجر اور انصاری دونوں بھائی بھائی ہوئے، جس طرح سگے بھائی کما کر لاتے ہیں اور گھر کا نظام چلاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا آپ کمانے والے 2 ہوں گے، کھانے والے نہیں ہوں گے، تو اللہ تمہارے گھر کی معیشت میں پہلے سے زیادہ برکت پیدا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک مینٹل ایشو تھا کہ ہم نے ایک بندہ 3-4 دن ہمارے گھر مہمان آ گئے۔ حضور نے اکنامک پالیسی دی اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ انصاری اور مہاجر یہ دونوں مل کر کمائیں گے اور پھر ایکولی ڈسٹریبیوشن ہوگی اور پوری فیملی ان سے فائدہ حاصل کرے گی اور پہلے سے بہتر گھر کا نظام ہوگا۔ پھر حضور نے بڑی جلدی ریئلائز فرما دیا کہ ہمارا جو قافلہ جاتا ہے کفار مکہ حملہ کر دیتے، تو سب سے جو بہتر ہے طریقہ وہ پوری کسی بھی قوم کے لیے اس کی طاقت میں جو اکنامک سسٹم ہے، معیشت کا نظام ہے، وہ بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضور کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو سفیان کی قیادت میں یہ ریڈ سی کے کنارے کنارے مکہ مکرمہ سے شام کی طرف یہ ایک ٹریڈنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے، تجارتی قافلہ جا رہا ہے، اور سپرنجر ایک اورینٹلسٹ گزرا ہے، اس نے لکھا کہ 50,000 پاؤنڈ سالانہ اہل مکہ کی جو معیشت ہے اس کا انحصار اس تجارتی قافلے پر تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جو اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے حضور گئے، پھر حالات بدر کی طرف لے گئے کہ دشمن کی معاشی طاقت کا زور توڑا جائے، دشمن کو معاشی طور پر کمزور کیا جائے۔ اگر یہ قافلہ کامیابی کے ساتھ گزر جاتا تو پھر ہمیں جو ہے یہ 1 سال اور چڑھائیاں کریں گے اور اسلام کی تحریک کو کچلنے کی ناپاک سازشیں کریں گے، کوششیں کریں گے۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام جو 313 افراد لے کر آئے ہیں، بنیادی طور پر اس تجارتی قافلے کا راستہ ہونا مقصود تھا کہ دشمن کی معیشت کو کمزور کرو اور کمزور کر کے پھر اس کے بعد پھر ہم آگے دعوت اللہ کے کام کو مضبوط کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حالات قائم فرما دیے، اللہ تعالیٰ ناصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، فرمایا تم کمزور تھے اور تعداد تھوڑی تھی، سامان تمہارے پاس زیادہ نہیں تھا، اسلحہ نہیں تھا، تمہارے معاشی حالات کمزور تھے، اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کے ساتھ حالات کا رخ بدلا اور دشمن عبرت ناش سے بچا ہوا اور اللہ نے محمد عربی کو اور ان کے دین کو شاندار فتح فرما دیا۔ پھر 8 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح ہوتا، اب یہاں تو ایک پیک آف مدینہ ہے، ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی اور اسٹیٹ ہے، جہاں جوش بھی ہے، جہاں کرسچنز بھی ہے، جہاں پیگنز بھی ہے، جہاں مسلمز بھی ہے، یہ پیک آف مدینہ۔ اب ہم ویسٹرن ورلڈ کو امریکہ میں دیکھتے ہیں، ملٹی کلچرل سوسائٹی، ایک کانسٹیٹیوشن دے دیا اور ریلیجیس فریڈم دے دیا۔ دیکھیں مغرب کی دنیا کس طرح ہمارے وہ اسپیشل یہ پوری ورلڈ کی ہسٹری میں ریٹن فارم میں اگر کوئی کانسٹیٹیوشن دنیا کو عطا کیا ہے تو وہ محمد عربی نے پیک آف مدینہ عطا، جس کی ایک شکایت موجود ہے اور رس نے بہت ساری چیزیں لی ہیں ہمارے نظام سے۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے ایک سسٹم دے دیا، لیکن سود سے پاک معیشت کا بھی اعلان نہیں فرمایا، نہ قرآن کی آیت آئی ہے اور نہ حضور نے کوئی ارشاد فرمایا۔ پورا سسٹم انٹرسٹ بیس ہی چل رہا ہے، اکانومی انٹرسٹ بیس ہی چل رہی ہے اور آفتاب نبوت کو طلوع ہوئے آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ 13/8 یہ آپ اندازہ 21 سال ہو گئے، 21-22 سال تک اسلام کی تحریک شروع ہے، سود سے پاک معاشرے کا بھی اعلان نہیں ہوا، کیونکہ ابھی کبھی اس طرف سے سازشیں ہو رہی ہیں، کبھی دوسری طرف سے ہو رہی ہیں، کبھی تیسری سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اب آیات کے نزول ہوا جب پورے
سوسائٹی کے اوپر اسلام کا نظام قائم ہو گیا ہے اور اسلامی سسٹم اسٹیبلش ہو گیا ہے اور قوت نافذہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے، امپلیمنٹیشن کی جا سکتی ہے، سیاسی غلبہ اور تسلط حاصل ہو گیا۔ اس وقت آیتیں بھی اتری ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میں آج فری انٹرسٹ فری اکانومی اور اکنامک سسٹم کا اعلان کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اس کا آغاز میں اپنے گھر سے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کو یہ میں پابند کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ ان کے کنٹریکٹ چل رہے ہیں انٹرسٹ بیس وہ اصل زائد واپس لیں گے، وہ اصل رقم واپس لیں گے، اس کے اوپر جو اضافہ ہے جو بہتری ہے وہ نہیں لیں گے۔ مصطفیٰ کریم نے پہلے سیاسی طور پر اسلامی ریاست کو مضبوط کیا ہے، اس کے بعد پھر معاشی طور پر جو ہے وہ انٹرسٹ بیس سسٹم کو ریجیکٹ کر کے ڈیوائن اکنامک سسٹم دیتے ہوئے محمد عربی نے فرمایا ہے وہ نظام جو شہری ہے جو بازار میں بیٹھے ہیں منڈی کے لوگ، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم تکلیف نہ کیا کرو اپنی، وہاں دیہات سے آتے ہو، تمہیں ٹرانسپورٹیشن کے ایکسپینسز پڑتے ہیں، یعنی اس کی جو ہے محنت تمہیں کرنی پڑتی ہے، پیچھے سے اپنا کام چھوڑتے ہو، ہم خود تمہاری جنس وہاں سے لے کر آیا کریں گے اور اس کو سٹور کر لیا کریں گے، اور جب اس کی قیمت بہتر ہوگی تو ہم تمہاری جنس جو ہے اس کو بیچ دیا کریں گے، تم اگلے ٹرپ پر آ کر ہم سے اس کا جو پرافٹ ہے نفع ہے وہ لے لینا۔ اب اس کو بھی یہ بات وہ کنونس کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو نبی پاک علیہ السلام نے اس پوری منڈی کو جمع کر دیا۔ حضور نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، حضور نے فرمایا کہ بائر اور پرچیزر اور سیلر ان کے درمیان تھرڈ آدمی کی جو ہے وہ انٹروین کر رہا ہے اس کے درمیان یا وہ مداخلت کر رہا ہے، حضور نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں یہ نظام دیتا ہوں کہ یہ خود آئے گا اپنی جنس لے کر منڈی میں اور خود آ کر پہنچے گا۔ فرمایا اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ جو نفع اس کو ملے گا وہ نفع لے کر واپس چلا جائے گا، اور تیسرا فرد مداخلت نہیں کرے گا، دوسرا یہ ہے کہ اس کو چونکہ جلدی واپس جانا ہے تو اس کا جو احتکار ہے، جو ذخیرہ اندوزی ہے وہ نہیں ہو سکتی، اور معاشرے کے اندر طلب اور رسد کا ایک متوازن نظام قائم رہے گا۔ یہ تھا وہ سسٹم جو ہمارے آقا محمد رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جلدی واپس جائے گا، ذخیرہ اندوزی نہیں ہوگی۔ آج آپ دیکھتے ہیں بریکنگ نیوز چلتی ہے کہ ڈالر کی قیمت اور ساتھ ہی پیٹرول پمپ کے اوپر آپ کو پیٹرول ملنا بند ہو جاتا ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا، برطانیہ میں ایسا نہیں ہوتا، کینیڈا میں ایسا نہیں ہوتا کہ اس وقت کرنسی کی کہ ہم چینج ہونے کی خبر چلے اور فوراً وہاں رش لگ جائے گی، آج راتوں رات پیکنگ ہے فوراً لگا دو۔ اتنی سخت ممانعت کی بلیک مارکیٹنگ سے، ذخیرہ اندوزی سے، یا قیمت کے بڑھ جانے کے خیال سے کہ قیمت بڑھے گی تو پھر میں ہم چیزیں دے کے معاشرے کو، ایسا شخص حج بھی کرتا رہے، تہجد بھی کرتا رہے، عمرہ بھی کرتا رہے، اللہ اس کی نمازیں تہجد عمرے اٹھا کر اس کے منہ پر مارتا ہے، اور جو اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دینے کے لیے سے اپنی جو ہے وہ مال و دولت کو معیشت کو بڑھانے کے لیے جو ہے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اس کی عبادات کو رد کر کے جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو میری مخلوق کے لیے۔ اور یہاں 1991 میں سب سے پہلے سپریم کورٹ شریعت کورٹ نے سود سے پاک معیشت کا فیصلہ دیا۔ اس دور کی حکومت نے چیلنج کر دیا، انہوں نے کہا جی نہیں، مجھے خود اپنا ذاتی تجربہ یاد ہے کہ میں 98-99 میں اسلامک یونیورسٹی میں LLB کر رہا تھا، تو حضرت قبلہ پیر محمد امین رشاد شاہ صاحب نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ تم جا کر سپریم کورٹ اور دیگر اداروں میں جو ہے یہ پتہ کرو کہ یہ جب بھی سود سے پاک معیشت کا نظام دینے کا یا ایسا فیصلہ آتا ہے تو حکومت اس کو چیلنج کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، ہم نہیں ہونے دیں گے، ہمارا نظام نہیں چل سکتا۔ تو کہا کہ یہ بہانہ کیا بناتے ہیں، ایسی ٹیکنیکلٹیز ہیں
جن ٹیکنیکلٹیز کے دور ہوئے بغیر ہم ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتے. ہمیں یہ کرنا جو ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم جامعہ مصر سے اسکالرس بنا لیتے ہیں, ہم سیریا شام کی یونیورسٹیوں سے اسکالرس بنا لیتے ہیں, ہم سعودی عرب کی یونیورسٹی سے اسکالرس بنا لیتے ہیں, ہم اسلام آباد, لاہور, کراچی میں سود سے پاک معیشت کے اوپر سیمینار کرواتے ہیں. یہ پاکستان کے جتنے بھی ماہرین معاشیات ہیں ان کو سامنے دکھاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا ٹیکنیکلٹیز ہیں جن کی وجہ سے ہم جو ہے سود سے پاک نظام نہیں چلنے دیتے, یا کہتے ہو ہم اب دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتے, تو بتائیں. اور دوسری طرف اسلامک اسکالرز ہوں گے جو قرآن و حدیث کے بھی ماہر ہوں گے اور نظام معیشت کے بھی ماہر ہوں گے, ہم سامنے دکھاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بتاؤ تم بتاؤ کہ کیا ٹیکنیکلٹیز ہیں, ہم کو قرآن و سنت کی روشنی کس طرح صحیح کر سکتے ہیں, دور کر سکتے ہیں ٹیکنیکلٹیز کے اور ان پرابلم کو. یقین جانیے کہ میں نے اس وقت جو ہے جا کر مختلف سپریم کورٹ میں گیا, مختلف اداروں میں جا کر کوشش کی, ہر جگہ جا کر لوگوں سے پوچھا, انٹرویو کیے, وہ کلا سے ملا معیشت کے, اور میں نے بھی صاحب کو رپورٹ دی کہ سوائے بدنیتی کے, سوائے بولو سارے سوائے بدنیتی کے کوئی ٹیکنیکلٹی ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کر کے یہ بار حکومتیں صرف ان کے اپنے مفادات کا مسئلہ, ان کے اپنے معاشی مفادات کا مسئلہ. یہ دیکھیے نا ایک طرف کیپٹلزم کا نظام ہے, امریکہ کا پورا سسٹم کارپوریٹ سسٹم ہے, کارپوریشن کی بنیاد پر چل رہا ہے. میں اوور دا نائٹ اگر وہاں کمپنی رجسٹر کرواؤں تو جہاں کا اکاؤنٹنٹ کے پاس تھی یہ میرے ڈاکومنٹ سے ریکوائرڈ, اور کمپنی رجسٹر پورا معاشرہ کارپوریٹ کلچر کے اوپر چل رہا ہے, کیپٹلزم کا نظام ہے. اب یہ جو ہے کیا ہے کارل مارکس اس نے اس کے مقابلے میں یا کیپٹل داس کتاب لکھی جو کیپٹل کے مقابلے میں سوشلزم کا نظریہ دیا. سوشلزم کا بھی اس کے مقابلے میں کیپٹل یہ ہے کہ ہر آدمی آزاد ہے, سرمایہ کارانہ نظامی معیشت ہر شخص آزاد ہے, جتنا کمانا چاہے کمائے. اب کارل مارکس نے کہا کہ نہیں, حکومت کی مداخلت ہونی چاہیے, اصل مالک حکومت ہونی چاہیے, تو انسان کا جو اس کے اوپر آنرشپ ہے وہ ٹیمپریری ہونی چاہیے. اب اس نے کیپٹل داس کے ذریعے اشتراکی نظام جس کو اب اشتراکیہ کہا جاتا ہے, اور کیپٹلزم کو عربی زبان میں راس المالیہ کہا جاتا ہے, اس نے کتاب لکھی اور پھر آگے اس کے شاگردوں لینن اور اسٹالن نے اس نظام کو آگے بڑھایا. لیکن 73 سال تک اس نظام معیشت کا تجربہ کیا گیا اور 73 سال کے بعد ماسکو کے اندر وہ نظام دفن ہو گیا. اور اس وقت بھی مسلمانوں نے کہا کہ انسانیت کی فلاح, انسانیت کی بہتری نہ سرمایہ کارانہ نظام معیشت کے اندر ہے, اس میں انسانیت کی فلاح اور بہتری نہ اشتراکی نظام معیشت کے اندر ہے. انسانیت کی فلاح اس الہامی اور محمدی نظام معیشت کے اندر ہے جو اللہ نے قرآن کی صورت میں دیا ہے اور محمد کے حدیث میں اپنی سیرت کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا. پاکستان فلاح پارٹی کے پلیٹ فارم سے اور جملہ حاضرین اور سامعین کی موجودگی میں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں.